شام، فلسطین، عرب، مصر، ان سب میں ایوبی سلطنت. اب یہ صلاح الدین ایوبی وہ صاحب تھے کہ جن کی حکومت بنی ہے جو شام میں 569 اور وہاں سے لے کے 648 ہجری تک ان کی حکومت رہی ہے، اور انہوں نے سیریا سے ایجپٹ تک فتح کیا. اور تب یہ تھا کہ یہ وہی پیریڈ تھا کہ جب یورپ نے فلسطین میں الگ الگ چھوٹی چھوٹی ریاستیں بنا دی ہوئی تھی، تو اس کو صلاح الدین ایوبی نے ہی فتح کیا تھا. اور پھر اسی طرح اسماعیلی فرقہ کی جو حکومت تھی ایجپٹ میں، اس کو بھی انہوں نے ختم کیا. یعنی اصل کیا تھا کہ سلجوقی سلطنت کے گورنر تھے، تو انہوں نے یہ ایک نئی سلطنت بنا لی تھی، اس لیے کہ سلجوقی سلطنت میں اب کوئی کنٹرول نہیں رہا تھا، تو یہاں کے جو شام کے گورنر تھے انہوں نے حکومت بنائی تھی. پھر صلیبی جنگیں وہ اس طرح چلیں کہ صلاح الدین ایوبی نے پورے یورپین کو مکمل ان کو دوبارہ فتح کرنے کے بعد پھر ان سب کو یورپینس کو جو بھی بچے تھے جنگ میں کہ جاؤ جی اپنے ملک چلے جاؤ، چلے گئے وہ. اچھا، اس میں ایک نور الدین زنگی ایک بڑے گورنر یہ تھے، انہوں نے مکہ اور مدینہ تک کیے تھے. اور تب یہ ایک وہ حادثہ ہوا تھا جو آپ نے ہسٹری میں پڑھا ہوگا کہ یہ کچھ صلیبی ایجنٹس جو ہیں وہ مدینہ منورہ آئے تھے، اور انہوں نے ایک یہ پلان کیا تھا کہ جناب ہم کسی طرح جو ہے نا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قبر مبارک ہے یہاں سے ہم آپ کے جسم کو نکال لیں، اور پھر ہم یہ کریں گے کہ ابھی ہاں بھی تم کہتے ہیں آپ کے رسول ہیں یہاں پہ، تو وہ تو ہے ہی نہیں. تو اب وہ لوگ دیکھیں گے تو ایک پورا انتشار پیدا ہو جائے گا، ایک طرح کا ایک کہہ رہے ہیں کہ ایک پروپیگنڈا ہی تھا. لیکن نور الدین زنگی اس وقت آئے ہوئے تھے مدینہ منورہ میں، تو انہوں نے کہیں خواب میں کچھ ایسا واقعہ دیکھا، تو انہوں نے پھر پوری ایک انویسٹیگیشن کی، تو وہ لوگ جو ایجنٹس تھے ان کو پکڑ لیا اور پھر ان کو قتل بھی کیا. تو پھر یہ نور الدین زنگی نے ایک بڑا کام یہ کیا کہ عین مسجد نبوی کے ارد گرد ہر طرف سے ایک بہت گہری زمین جو ہے کھود کے اس میں بالکل تانبا اور لوہا اس میں لگا کے ایسا فکس کیا کہ اب کوئی اس کے اندر گھس کے نہ آئے. کہ اصل میں یہ جو ایجنٹس تھے انہوں نے اسی طرح سے زمین کے اندر سے کھود کے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر تک پہنچنے کی کوشش کی تھی، تو کامیاب نہیں ہوئے تھے، ابھی کچھ حصہ تھا ان کا. تو تب پھر یہ نور الدین زنگی نے کیا، اور زنگی کے پھر آگے بھتیجے یہ صلاح الدین ایوبی تھے، انہوں نے پھر ایجپٹ فتح کی تھی، اور 567 ہجری میں ایز اے گورنر کے طور پر انہوں نے یہ ختم کر لیا تھا. اس کے 2 سال بعد پھر نور الدین زنگی فوت ہوئے تو ان کی جگہ صلاح الدین ایوبی حکمران بن گئے تھے. صلیبی جنگیں چلتی رہی اور یہ پورے فلسطین میں 587 ہجری تک رہی. اچھا، اب صلاح الدین ایوبی میں آپ کو ایک دلچسپ چیز یہ نظر آئے گی کہ یورپ کے کئی ممالک میں انہوں نے صلاح الدین ایوبی کی فلمیں بنائی اور ان کو اپنا ہیرو قرار دیا. اچھا، وہ کیوں؟ کہ انہوں نے ایتھیکلی ایسے طریقے سے مینج کیا تھا کہ آپ خود امیجن کر رہے ہیں کہ جیسے ایک ایسا واقعہ ہوا کہ ایک خاتون جب جنگ ہو رہی تھی اور وہ کرسچنز کے ساتھ ہو رہی تھی، یورپینز کے ساتھ، تو انہی کی خاتون نے آ کے صلاح الدین ایوبی کو کہا کہ جی مجھے یہ مسئلہ ہے اور اس طرح سے یہ ایسے معاملات ہیں، اور فائنینشلی بہت پرابلمز میں تھیں. تو ایوبی نے کہا کہ بھی بہن اب معذرت کہ میں یہ تو نہیں کر سکتا کیونکہ جنگ آپ کے ساتھ چل رہی ہے، تو میں وہ تو نہیں کر سکتا کہ الاؤ نہیں ہے نا اس میں حکومت میں، لیکن میں اپنی سیلری میں سے آپ کی یہ خدمت کر سکتا ہوں. اور کی انہوں نے، تو خاتون پھر بڑی متاثر ہوئی تھیں. اسی طرح کرسچن خاتون آئیں تو ان کے بچے کو کسی نے اغوا کر لیا تھا، تو صلاح الدین ایوبی کو کہا تو انہوں نے پھر اپنی پوری ملٹری کو آرڈر کیا اور انہوں نے پورا دیکھ کے وہ ڈھونڈ لیا اور ڈاکو کو بھی پکڑ کے مارا اور پھر بچے کو بھی آزاد کر کے لے آئے. تو اس طرح کے واقعات ہوئے. تو اس لیے یورپین جو ہے اگرچہ ہار کے وہ چلے گئے لیکن ابھی بھی وہ ایوبی کی فلمیں بناتے ہیں. تو یہ آپ کو ابھی بھی آپ یوٹیوب میں اب دیکھ سکتے ہیں. ایوبی جب خود فوت ہوئے ہیں 648 ہجری میں،
لیکن اس کے بعد ان کے اپنے بچوں میں پھر پھوٹ پڑ گئی اور پھر وہ حکومت بھی ختم ہو گئی. تو مسلمانوں کے بھی یہی پوری ہسٹری میں یہی نظر آئے گا کہ جناب ایک حکومت بنی، چلتا رہا سلسلہ، پھر کچھ عرصے بعد آپس میں لڑائی جھگڑے ہوئے، پھر ختم. اچھا، یہ کوئی مسلمانوں کا خاص نہیں ہے، بلکہ یورپ کا بھی یہی حال تھا، چائنا کا بھی یہی حال تھا، افریقہ میں بھی یہی حال تھا. سب میں ایسے ہی اس زمانے میں لوگ یہی کرتے تھے کہ جس کو پاور ملی حکومت بنا لی، جب ختم ہوئی تو جناب وہ آپس میں لڑ جھگڑ کے ختم ہو گیا معاملہ.